اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بڑی لمبی حدیث ارشاد فرمائی، اس سے لمبی حدیث آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کی۔ ایک تو یہ عرفات کے میدان کی حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، دوسری حدیث وہ حدیث جس میں 30 کذابون کا آپ نے مکمل طور پر نقشہ کھینچا ہے۔ 30 کذابون، 30 جھوٹے نبیوں کا آپ نے نام لیا، علاقے کا نام لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کا نام، ان کے باپ کا نام، ان کے خاندان کا نام، اس جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا ہوگا، وہ کیا کیا وعدہ کرے گا، کیسے کیسے مکر کرے گا، کیسے کیسے وہ دھوکہ دے گا، کس علاقے میں پیدا ہوگا، تمام تفصیلات حضور نے بتائیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ جب کسی علم کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ علم کو اللہ باقی رکھتا ہے۔ جس علم کو اللہ اٹھا لینے کا فیصلہ کرتا ہے، چاہے صحابہ کتنے ذہین کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت وہ علم کو اٹھا لیتا ہے۔ اس سے پتا چلا علم جو باقی ہے یہ اللہ کے باقی رکھنے سے باقی ہے۔ علم جو چلا گیا وہ اللہ کے نکال دینے سے نکل گیا ہے، چلا گیا ہے۔ جس وقت یہ حدیث صحابہ کرام کے سامنے آپ نے بیان فرما دیا، صحابہ کتنے ذہین، جب بھی کوئی حدیث حضور سے سنتے، حضور نے کب فرمایا، کہاں فرمایا، کیوں فرمایا، کس لیے فرمایا، کس کے لیے فرمایا، کتنی دن کے لیے فرمایا، حضور جب فرما رہے تھے نظر کس پر تھی، اشارہ کیا تھا، کہاں بیٹھے تھے، کیا پہنے تھے، وقت کیا تھا، ان تمام کو یاد رکھنے والے صحابہ جس وقت اتنی لمبی حدیث کے بعد صحابہ آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے پوچھنے لگے، بتائیے حضور نے کیا فرمایا۔ ہر ایک صحابی کہتے ہیں، ارے بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، تم بتاؤ، میرے ذہن میں نہیں ہے، تم بتاؤ، میرے ذہن میں نہیں ہے، تم بتاؤ، میرے ذہن میں نہیں ہے، تم بتاؤ۔ عجیب بات ہے، کسی بھی صحابی کو وہ بات یاد نہیں رہی۔ حفظہ من حفظہ، نسیہ من نسیہ، جن کو جو باتیں یاد رکھنا مناسب تھا وہ باتیں یاد رہیں، جو باتیں بھولنا تھا وہ باتیں بھول گئے۔ کیوں بھلا دیا اللہ نے؟ تاکہ امتحان کسے کہتے ہیں؟ دیکھ کر لکھنے کا نام امتحان نہیں، پرچہ لے جا کر کاپی مارنے کا نام امتحان نہیں۔ امتحان العلم لیس ما فی الدفاتر، العلم ما فی الخواطر، علم اسے کہتے ہیں جو دلوں میں بسا ہوا ہے، دماغوں میں بسا ہوا ہے، تن میں بسا ہوا ہے، من میں بسا ہوا ہے، اسے علم کہتے ہیں۔ کاپیوں کو لے کر کوئی بیان کرتا ہے، کاپیوں کو لے کر کوئی لکھتا ہے، کاپیوں کو لے کر کوئی امتحان لکھتا ہے تو اسے علم نہیں کہتے، اسے کاپی کہتے ہیں۔ تو اللہ کو ہم سب کا تا قیامت امتحان لینا ہے، کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنا ایمان میں ہے، کون کتنا تقوی میں ہے، کون کتنا دین کو سمجھا، کون کتنا رسول کو سمجھا، کون کتنا کلمے کو سمجھا، کون کتنا شریعت کو سمجھا۔ اللہ کو اس کا امتحان لینا ہے۔ تمام باتیں اللہ نے بھلا دیا۔